وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا ساری کی ساری اللہ رب رحمان رحیم کریم کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین والمرسلین رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی قدر، آج سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 58 اور 59 58 59 دو آیتیں آپ کے سامنے، جن میں سے ایک میں نے تلاوت کی ہے۔ چند گزارشات، چند معروضات آپ کے پیش نظر پیش خدمت کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات میں جبت اور طاغوت کے بارے میں گفتگو ہوئی، پھر اس سوال کا بھی جواب ہم نے ڈھونڈا کہ مسلم اور کافر میں افضل کون ہے، اور پھر قرآن کریم کی ان تعلیمات کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو کسی دوسرے کو کھجور کی گٹھلی پر جو نقطے کا نشان ہوتا اس کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتا۔ تو آج اسی طرح بڑا اہم مسئلہ، اور وہ ہے امانت کی سپرداری کا، وہ آپ کے سامنے بیان ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب تم لوگوں کے درمیان عدل کرو، فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ اسی بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، امانت دار کو چاہیے کہ وہ حقدار تک اس کی امانت کو پہنچائے، الی اہلہا، جو اس کا اہل ہے۔ تو یہ جو امانت داری ہے، یہ اتنا بنیادی اور اہم مسئلہ ہے، اس کے بغیر کوئی سماج، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی خاندان، کوئی نسب، کوئی قبیلہ، کوئی ملک، کوئی ریاست اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ سارا نظام قدرت، یہ نظام کائنات جو ہے، اس بات کا متقاضی ہے کہ امانت داری کا خیال اور دھیان رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے ابتدا سے لے کر آج تک، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے بنی انسان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تب سے آج تک اللہ نے
اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ماڈل بھیجے، ان ماڈل کو دیکھ کر پھر امانت داری اختیار کی جائے۔ اور وہ ماڈل کون تھے؟ ہر دور میں اللہ کا جو نبی آیا ایک ماڈل بن کے آیا، نمونہ بن کے آیا کہ جس طرح میرے احکام کی پیروی میرا نبی کرتا ہے اس طرح تم کرو۔ بالآخر ایک ایسا وقت آیا، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ چونکہ اللہ کے آخری نبی و پیغمبر ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور شریعت بھی آخری ہے، اس لیے آپ کو جو ماڈل بنایا گیا ایک شہر کے لیے، علاقے کے لیے اور تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو ماڈل اور نمونہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاج نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے 40 سال اللہ نے اپنے نبی کو اس کے معاشرے میں رکھا، اس کے خاندان میں رکھا، اور لوگوں میں مل جل کر ایک ایسا کردار کہ دور سے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ھذا الصادق والامین، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، جو بات کہے گا سچ کہے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے پہلا اعلان کیا تو لوگوں کے سامنے اس بات کا اعادہ کیا اور رکھا اس بات کو کہ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ اگر میں کہوں کہ ادھر سے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، ہم نے آج تک اس زبان مبارک سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا، ہم یقین کریں گے۔ اس معاشرے اور سماج کی تائید اور تصدیق کے بعد پھر آپ اعلان نبوت کرتے ہیں، پھر اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر جب اس آیت کریمہ کی طرف ہم آئیں، یہ جو میں نے تلاوت کی ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس آیت کریمہ کا ایک خاص پس منظر بھی ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے، اور صرف آئے نہیں بلکہ فاتح بن کر آئے، تمام قوتیں طاقتیں سب سرنگوں ہو گئیں، سب زیر نگیں آ گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آج بیت اللہ میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، آج کسی گلی، کسی بازار، کسی محلے، کسی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، تمام قوتیں کمزور پڑ گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج غالب ہیں۔ اور آج آپ نے فرمایا کہاں ہے بیت اللہ کی چابی، لائی جائے، میرے سامنے پیش کی جائے۔ اور وہ منظر یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، آپ کا خیال ایک گمان ہے، پتہ نہیں کہ میں واپس آؤں کہ نہ آؤں، جی چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت بیت اللہ میں ادا کر لوں، لیکن کلید بردار، اس چابی بردار نے کہا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا، لمبی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھ، ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اور وہ کہتا ہے بڑے فخر اور غرور اور تکبر کے ساتھ، کیا سارے سردار مارے جائیں گے؟ کیا سارے چودھری مارے جائیں گے؟ سارے قبیلے ویران ہو جائیں گے؟ کیا آپ کے ہاتھ میں چابیاں آ جائیں گی؟ فرمایا یہ تو وقت فیصلہ کرے گا اور اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ لیکن پھر وہ جب وقت آیا، آپ نے طلحہ بن عثمان بن طلحہ سے جب وہ چابیاں پکڑیں، اس طرح ہاتھ میں اچھال رہے ہیں، اللہ، وہ کیسا منظر ہے
کیسا فتح کا منظر ہے. کوئی عام دنیا دار ہوتا تو وہ تکبر اور غرور میں آ جاتا، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی عادل ہیں، اس وقت بھی صادق اور امین ہیں. آپ نے وہی چابیاں اسی شخص کو لوٹا دیں اور ساتھ فرمایا سنو، یاد رکھو یہ چابیاں تمہیں آج اللہ کا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے، اور آج کے بعد قیامت تک کوئی تم سے یہ چابیاں چھین نہیں سکے گا. آج بھی دیکھیں اسی خاندان کے پاس وہ چابیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی لاج اللہ نے کس طرح رکھی ہے، اور کس طرح. یہی وجہ ہے کہ فرمایا امانتیں حقدار کے سپرد کرو. پھر اس ضمن میں کئی باتیں آتی ہیں. ایک امانت وہ ہے جو آپ نے کسی سے لی، پیسے لیے، مال لیا، کسی مد میں کوئی چیز لے لی. ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس امانت کو سنبھال کے رکھیں، اور اسی طرح من و ان جس طرح ہے پوری کی پوری سالم اسی طرح واپس کریں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات وقت آتا ہے، لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ اپنا لیڈر منتخب کر لو، اپنا قائد منتخب کر لو. بعد میں گلے نہ کرنا، بعد میں شکوے شکایتیں نہ کرنا. آج موقع ہے، اندر جا کے تم نے بیلٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. کوئی تمہارے پاس نہیں ہوگا، اکیلے ہوگے. امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ذمہ داری ہے کہ نیک آدمی، بھلے مانس آدمی، امانت دار آدمی جو امانتوں کا خیال رکھنے والا، لیکن اگر ہم وہی اسی وقت یہ خیال کر لیں کہ نہیں ہم تو ایسے بندے کو منتخب کریں گے جو لاؤ لشکر والا ہو، جو تکبر اور غرور والا ہو، جس کی بات بڑی ہو، تگڑا ہو، تاکہ کل اس سے کوئی پوچھ ہی نہ سکے. نہیں، یہ مرحلہ بھی تم نے بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. اور پھر فرمایا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادی الامانۃ الی من ائتمنک، امانت اس حقدار تک پہنچاؤ، اس اہل کے سپرد کرو جس نے تجھے امانت سونپی ہے. اور پھر اگلی بات بڑی خوبصورت. اللہ کا کلام سارا ہی خوبصورت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات سارے ہی بڑے خوبصورت ہیں. یہ بات بڑی خوبصورت ہے. کیا فرمایا؟ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اگر کوئی خیانت کرتا ہے تم نے خیانت نہیں کرنی. ہم کہتے ہیں چونکہ اس نے مجھے دغا دیا ہے، ہم بساکات جسٹیفائیڈ ہوتے ہیں، جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں کہ چونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تو میں بھی دوں گا، اس نے مجھے چکر دیا تو میں بھی دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دھوکہ دیا، اس کی فطرت تھی. تم دھوکہ نہ دینا، اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرو. دوسری بات اس کے ساتھ اور کہہ دوں، آپ نے فرمایا سل من قطع کا، جو رشتے توڑتا ہے تو جوڑ اس کے ساتھ. یہ دین کیسا پیارا دین ہے، کیسا پیارا دین اور کیسی پیاری شریعت ہے. فرمایا ولا تخن من خانک، کوئی خیانت کرتا رہے تو نہ کرنا. اگر تو رسول کا امتی ہے، اگر تو محب رسول اور عاشق رسول ہے، پھر زندگی میں کبھی خیانت نہ کرنا. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لَتُعَدَّنَّ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّةِ. یاد رکھو آج دنیا میں تم ہیرا پھیری کر سکتے ہو، لیکن ایک دن آنے والا ہے، اس دن تمام امانتیں حقداروں تک پہنچا دی جائیں گی، اور ہر ایک کو
انصاف اور عدل ملے گا، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری، جس کے سینگ نہیں ہیں، سینگ والی بکری جو اس کو مارتی ہے، اس کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کتنی بڑی مثال اور کتنی بڑی اگزامپل ہے۔ تمہارے پاس آج اختیار ہے، تمہیں اللہ نے بڑی ٹوپی، بڑا شملہ، بڑی پگڑی، بڑی دستار دی ہے، بڑے منصب پہ بیٹھے ہو، تمہارا عزیز رشتہ دار، تمہارا بھائی، دوست، ہمسایہ وہ تم سے کم تر ہے، یہ کم ہے، مرتبے میں کم ہے، تکبر نہ کرو، بڑے نہ بنو۔ آج کے بولے ہوئے بول، آج کے اٹھے ہوئے قدم، آج کے بڑے ہوئے ہاتھ، ان سب کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ واللہ، اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہے، قرآن نے کہا وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن بندے اللہ کے وہ ہیں جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنی باتوں کا بھرم رکھتے ہیں، اپنے کہی ہوئی بات اس کو پورا کرتے ہیں، وہ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ انفال میں وَلَا تَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ، اپنی امانتوں میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ اور پھر آخری بات اس ضمن میں یہ ہے، سب سے بڑی امانت ہمارے سپرد جو اللہ نے کی ہے، وہ کون سی امانت ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اپنی امانت کو، جو ہماری امانت ہے، آسمانوں میں پیش کیا، اٹھا لو اس کو، انکار کر دیا۔ زمینوں کو کہا اٹھاؤ ہماری امانت کو، انکار کر دیا۔ پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکار کر گئے اور ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے۔ اتنی بڑی امانت ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس امانت کو اٹھایا تو کس نے؟ وَحَمَلَ الْإِنسان، انسان نے اٹھایا۔ وہ امانت کون سی ہے؟ یہ قرآن کریم، یہ اللہ کا پاک کلام، یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ ہم دوسرے کو کہنے کی بجائے اپنے آپ سے سوال کریں، کتنی امانت داری کی ہم نے، کتنی ذمہ داری نبھائی ہم نے، کتنا قرآن پڑھا ہم نے، کتنا قرآن سمجھا ہم نے، کتنا قرآن پر عمل کیا ہم نے؟ کیا ہماری زندگی کے معمولات قرآن کے مطابق ہیں؟ ہماری رسمیں، ہمارے رواج، ہمارا لینا دینا، ہمارے معاملات کیا قرآن کے مطابق ہیں؟ پھر تو بڑی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اور اگر نہیں، پھر بھائی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، حقداروں تک امانتیں پہنچا دو۔